السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل قدر سامعین محترم، انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہے، بھول جانے والا ہے، کمزوری اس کی فطرت ہے۔ کہیں اللہ نے اس کو ضعیف کہا، کہیں تھردلا کہا اور کہیں تنگ دست کہا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کے اثرات کہاں کہاں اور کس طرح ہوتے ہیں اور ان سے بچاؤ کی صورت کیا ہے، یہ آج ہماری ملاقات میں ہوگا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کا سب سے پہلا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اس سے تائب ہو جائے، توبہ کر لے تو وہ زنگ اتر جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے اور گناہ کرے اور زنگ لگتا ہے، پھر اور گناہ کرے اور زنگ لگتا ہے، زنگ لگتے لگتے پورے کا پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر دل سے ایمان کا نور ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل پر تاریکیاں چھا جاتی ہیں۔ اگر انسان پھر بھی توبہ نہ کرے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور اگر انسان پھر بھی توبہ نہ کرے تو دل پر تالے لگ جاتے ہیں۔ اگر انسان پھر بھی گناہوں سے باز نہ آئے تو دل پر مہر لگ جاتی ہے اور ہدایت کے راستے پر۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہوں سے ایمان گھٹتا ہے۔ نیکیوں سے ایمان اتنا بڑھتا ہے کہ ایک صحابی غزوہ احد میں یوں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، انی لاجد ریح الجنۃ من وراء احد، مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کبھی نیکیوں سے ایمان اتنا بڑھتا ہے کہ ایک صحابی یوں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ میرے اوپر ایمان کی ایسی کیفیت تھی کہ فرشتے سامنے آ کر مجھے سلام کیا کرتے، اور اس کے برعکس گناہوں سے ایمان کم ہوتا چلا جاتا ہے، کم ہوتا۔ پھر ایک دن آتا ہے، انسان سمجھتا ہے وہ کہتا ہے میں مومن ہوں، حقیقت میں وہ منافق۔ پہلا اثر گناہوں کا ہمارے دلوں پر ہوتا ہے، گناہوں کا دوسرا اثر ہمارے جسموں پر ہوتا ہے۔ اہل ایمان کی طاقت تو اس کی روح سے پھوٹتی ہے۔ ایمان کے سودے سے اسے فزیکلی پاور ملتی ہے، جسمانی طاقت ملتی ہے۔ جب انسان کا ایمان کمزور ہو جائے تو اس کے جسم میں نیکی کرنے کی صلاحیت اور طاقت ویسی نہیں رہتی جیسے نیکی کی وجہ سے۔ کبھی کبھی بیماریاں، سر درد اور بھی مختلف امراض ہو سکتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا وارضاہا کے سر میں درد ہے، یوں پکڑ کے بیٹھتی ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ فرماتی ہیں کہ گناہ کر بیٹھے اس کی سزا میں ہوں۔ قاضی شرح رحمہ اللہ کے جسم پہ پھوڑا نکل آتا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کوئی گناہ کر بیٹھا ہوں، اس کی سزا میں ہوں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے
سال پہ قرض چڑھ جاتا ہے، پریشان رہنے لگتے ہیں، پوچھنے والے پوچھتا ہے کیا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں 40 سال پہلے ایک شخص کو اس کی غریبی اور فاقے کا تانا دیا تھا، آج 40 سال بعد کھانے کی سوگا پا رہا ہے۔ گناہوں کا دوسرا اثر ہمارے جسموں پر ہوتا ہے، تو گناہوں کا تیسرا اثر اولاد پر ہوتا ہے، نسلوں پر ہوتا ہے۔ کبھی تو وہ باغی ہو جاتی ہے، کبھی گھر سے فرار اختیار کرتی ہے، کبھی نافرمانیاں کرتی ہے، اور کبھی ایسی بغاوت پر اترتی ہے تو والدین کی نیندوں کو حرام کرتی ہے۔ سلف صالحین میں سے ایک بزرگ جا رہے تھے تو ایک شخص نے ان سے یہی مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے کہا جب تمہاری اولاد نافرمان ہو جائے تو بیٹھ کر سوچا کرو کہ میں نے اللہ کہاں کہاں نافرمان۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ یہ اللہ نے اولاد کی حفاظت کو اور قرآن کو اولاد کی حفاظت کو جوڑا ہے، اس مقام پر سورہ کہف میں اور ایک اور مقام پر رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ اللہ نے دعا کی ترتیب بتائی، یا اللہ مجھے نیک بنا دے اور میری اولاد کو نیک بنا دے، مجھے اس طرح کا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں، اور آگے یہ کہا کہ گویا کہ میری اولاد کی اتنی اصلاح کر دے کہ میں راضی ہو جاؤں۔ جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام چلتے ہیں، لمبا سفر طے کرتے ہیں، بیابانوں سے، صحراؤں سے، ریگستانوں سے، سمندری سفر طے کرتے ہوئے ایک جگہ پہنچتے ہیں، وہاں گری ہوئی دیوار کو اٹھاتے ہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں یہ لوگ تھے بے مروت، انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی، تو آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تھا یہاں ان بچوں کا خزانہ ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، ان کا باپ نے ہوا کر۔ میں اپنے آپ کو اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ کہوں گا، اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، دولت دی ہے، کوئی مقام دیا ہے، علم دیا ہے، تو یہ نہ سمجھے گا کہ صرف اور صرف ہماری محنت۔ اللہ کی توفیق کے بعد میرا احساس یوں کہتا ہے کہ یہ ہمارے گزرے ہوئے نیک بزرگ اور والدین کی دعائیں ہیں۔ گناہوں کا اثر بھی اولاد پر ہوتا ہے، نیکیوں کا اثر بھی اولاد پر ہوتا ہے۔ امام سعید ابن جبیر رحمہ اللہ اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے انی لا ازید فی صلاتی، میرے بیٹے میں لمبے لمبے سجدے اور بہت زیادہ نوافل پڑھتا ہوں تاکہ ان سجدوں اور نوافل کے ذریعے اللہ تیری حفاظت۔ میں آج یہاں ہی بس کرتا ہوں، یہ درس تو بہت لمبا ہے، لیکن انشاءاللہ آج ہم نے 3 پوائنٹ سیکھے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔